رات کے 2 بج رہے تھے اور دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب خاموشی بھی چیخنے لگتی ہے اور انسان کے اپنے وسوسے اسے نوچ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی جہاں سے شہریار کو اندر آنا تھا۔ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ شادی کے ابتدائی 3 سال تو خوابوں کی طرح گزرے۔ میری محبت تھا، میرا مان تھا، میرا کل کائنات تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ شخص بدل گیا۔ جو شہریار شام ہوتے ہی گھر بھاگ آتا، اب رات گئے تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ میں نے کروٹ بدلی اور اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، ایک ایسا انجانا خوف جس کا کوئی نام نہیں تھا، مگر وہ میرے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ چابی گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے شہریار کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور قمیص کے کالر کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا بیگ تھاما اور دبی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آج پھر اتنی دیر ہو گئی، خیریت تو ہے نا؟ شہریار نے میری طرف دیکھے بغیر جوتے اتارے اور بیزاری سے کہا، ہاں بس کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا اور میں بستر پہ بیٹھ کے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، کچھ بہت غلط ہے۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے ٹراؤزرز اور بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ سیدھا بستر پہ آ کے لیٹ گیا جیسے مجھ سے نظریں چرانا چاہتا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس کے قریب ہو کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ سسکاری بھر کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے چونک کے لائٹ تیز کی اور جو منظر میں نے دیکھا اس کے میرے پیروں تلوں سے زمین ہی نکال دی۔ اس کے دائیں بازو اور گردن کے پچھلے حصے پر نیلے اور سرخ نشان تھے۔ یہ نشان معمولی چوٹ کے نہیں تھے۔ میں ایک عورت تھی اور ایک بیوی تھی۔ میں ان نشانوں کو پہچانتی تھی۔ یہ دانتوں اور ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے وحشت کے عالم میں اسے نوچا ہو۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ شہریار یہ نشان کیسے ہیں؟ یہ تو کسی کے کاٹنے کے نشان لگ رہے ہیں۔ شہریار ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور جلدی سے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بولا، کچھ نہیں ہے، وہ بس گودام میں سامان چیک کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ میں نے دوائی لگا لی ہے، تم وہم مت کیا کرو اور سو جاؤ۔ اس نے یہ بات اتنی تیزی اور گھبراہٹ میں کہی تھی کہ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ کیڑا کاٹنے کا نشان اور دانتوں کے نشان میں فرق ہوتا ہے۔ میں پاگل نہیں تھی، مگر میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس وقت بحث کرنے سے وہ مزید دور ہو سکتا تھا۔ اس رات میں پوری رات جاگتی رہی اور شہریار کی طرف پیٹھ کر کے روتی رہی۔ وہ سکون کی نیند سو رہا تھا یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال آندھیوں کی طرح چل رہے تھے کہ آخر وہ کہاں جاتا ہے؟ کون ہے جو اس کے جسم پر ایسے نشان چھوڑ رہا ہے؟ کیا میرا شہریار کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو شہریار جا چکا تھا۔ ناشتہ میز پہ ویسے ہی رکھا تھا، اسے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میری نظریں بار بار گھڑی پہ جاتی اور دماغ شہریار کے جسم پہ لگے ان نشانوں میں الجھا رہتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے واقعی اسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ انسان محبت میں اندھا ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کے خلاف کوئی بھی ثبوت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں بھی خود کو تسلیاں دینے لگی کہ میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شک کا بیج جب دل کی زمین میں بو دیا جائے تو وہ بہت جلد تناور درخت بن جاتا ہے۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات کی تہہ تک پہنچ کے رہوں گی۔ شہریار جب رات کو آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے نہانے چلا گیا، جیسے اپنے جسم سے کسی کے لمس یا خوشبو کو دھونا چاہتا ہو۔ میں بستر پہ لیٹی سونے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو اس کے جسم سے صابن کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اسے چپکے سے آ کے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ وہ روز دیر سے آتا، اس کے جسم پہ کبھی گردن پہ، کبھی پیٹھ پہ اور کبھی بازوؤں پہ خراشے اور نشان ہوتے، اور ہر بار وہ کوئی نیا بہانہ بنا دیتا۔ کبھی کہتا مشین سے رگڑ لگ گئی، کبھی کہتا دوستوں کے ساتھ مذاق میں ہو گیا۔ میں سنتی رہی اور اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کا شوہر روز رات کو کسی اور کے پاس سے ہو کے آتا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔
پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے میری زندگی کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ اتوار کا دن تھا، شہریار گھر پہ ہی تھا اور سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اس کی گاڑی کی صفائی کر دوں، کافی دن سے گاڑی گندی ہو رہی تھی۔ میں چابیاں لے کے گیراج میں گئی اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی کے اندر سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ یہ شہریار کے پرفیوم کی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی اور تیز زنانہ پرفیوم کی خوشبو تھی جو گاڑی کی سیٹوں میں رچ بس گئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور صفائی شروع کی۔ میں سیٹوں کے نیچے سے گرد صاف کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ میں کوئی سخت چیز آئی۔ میں نے اسے باہر نکالا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک سونے کا جھمکا تھا، اور یہ کوئی معمولی جھمکا نہیں تھا بلکہ بہت ہی نفیس اور خاص ڈیزائن کا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے سرخ نگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ جھمکا میرا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی شہریار کو ایسے کوئی تحفہ خریدتے دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شک درست تھا۔ وہ گاڑی میں کسی عورت کو لاتا تھا یا اس کے پاس جاتا تھا۔ یہ جھمکا اسی عورت کا تھا جو شاید جلد بازی میں یا اندھیرے میں یہاں گر گیا۔ میں وہیں گیراج کے فرش پہ بیٹھ گئی اور اس جھمکے کو مٹھی میں دبا کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ میرا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میری وفا کا صلہ مجھے یہ ملا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کیا۔ میں ابھی شہریار سے نہیں لڑوں گی، بلکہ میں اس عورت کو ڈھونڈوں گی جس کا یہ جھمکا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جس نے میرا گھر برباد کیا۔ میں نے وہ جھمکا اپنی جیب میں چھپا لیا اور گاڑی صاف کیے بغیر ہی اندر آ گئی۔ شہریار ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تو دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں، مگر میں رک گئی۔ مجھے ابھی ثبوت چاہیے تھا، مکمل ثبوت۔ اگلے چند دن میں نے ایک جاسوس کی طرح گزارے۔ میں گھر آنے والی ہر عورت کے کانوں کو غور سے دیکھتی۔ میری سہیلیوں، میری کزنز اور پڑوسنوں میں سے کسی کے پاس بھی ویسا جھمکا نہیں تھا۔ میں نے شہریار کے موبائل کو بھی چیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پاس ورڈ بدل دیا اور وہ فون ہر وقت اپنے پاس رکھتا، یہاں تک کہ واش روم میں بھی ساتھ لے کے جاتا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جھمکا میری جیب میں آگ کے انگارے کی طرح رکھا رہتا تھا۔ میں جب بھی اسے چھوتی مجھے شہریار کے خیانت یاد آ جاتی۔ ایک شام میری چھوٹی بہن ثانیہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ثانیہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ بہت شوخ اور چل تھی اور شہریار کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی۔ اکثر دونوں مل کے میرا مذاق اڑاتے اور میں خوش ہوتی کہ میرے شوہر اور بہن میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر آج میرا دل بجھا ہوا تھا۔ ثانیہ میرے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور میں کھوئی کھوئی سی تھی۔ ثانیہ نے میرا ہاتھ ہلا کے پوچھا کہ آپی آپ کہاں گم ہیں؟ کتنی دیر سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں چونکی اور زبردستی مسکرا کے کہا کہ کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ثانیہ نے کہا کہ آپی آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ شہریار بھائی خیال نہیں رکھتے کیا آپ کا؟ اس کے منہ سے شہریار کا نام سن کے مجھے طیش آ گیا، مگر میں پی گئی۔ ثانیہ نے کہا کہ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اٹھ کے جانے لگی تو اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اسی دوران اس کے پرس سے کچھ گر گیا۔ میں نے جھک کے دیکھا تو وہ ایک لپسٹک تھی۔ اسے اٹھا کے اسے دی تو میری نظر اس کے کانوں پہ پڑی۔ اسے سادہ سے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ثانیہ چلی گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ ثانیہ کا فیشن سینس بہت اچھا تھا۔ وہ اکثر جیولری بدلتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار ثانیہ کے پاس جا کے دیکھوں، شاید اسے پتا ہو کہ یہ ڈیزائن کس برانڈ کا ہے، یا شاید میں ویسے ہی اپنا دل بہلانے اس کے گھر چلی جاؤں۔ میں اگلے ہی دن ماں جی کے گھر چلی گئی، جو کہ 2 گلی چھوڑ کے ہی تھا۔ ماں جی کچن میں تھی۔ میں سیدھا ثانیہ کے کمرے کی طرف گئی۔ ثانیہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور کمرہ خالی تھا۔ میں بے مقصد اس کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے اس کی کتابیں دیکھی، اس کے کپڑے دیکھے، پھر میں اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے رک گئی۔ وہاں اس کے میک اپ کا سامان بکھرا پڑا تھا اور ایک جیولری باکس کھلا رکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانی کشش مجھے ان باکس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ باکس پورا کھولا۔ اس میں بہت سے کڑے، انگوٹھیاں اور بالیاں تھیں۔ میں مایوس ہو کے باکس بند ہی کرنے والی تھی کہ میری نظر سائڈ پہ رکھے ایک چھوٹے سے مخملی پاؤچ پہ پڑی۔ میں نے وہ پاؤچ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس میں سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ پوری کائنات سے رک گئی۔ میرے ہاتھوں میں وہی سنہری جھمکا تھا، بلکہ وہی ڈیزائن، وہی سرخ نگ اور وہی بناوٹ جو مجھے شہریار کی گاڑی سے ملا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے وہ دوسرا جھمکا نکالا جو میں نے گاڑی سے برآمد کیا تھا، اور دونوں کو ساتھ رکھ کے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی جوڑی کے تھے۔ ایک میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ثانیہ کے کمرے سے ملا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کمرے کی دیواریں مجھ پہ گرنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری اپنی بہن،
میری सगी छोटी बहन जिस पर मैं जान छिड़कती थी, क्या वो मेरे शौहर के साथ? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा दिल चीख चीख के इनकार कर रहा था, मगर आंखें जो देख रही थीं उसे झुठलाना नामुमकिन था। तो क्या वो रातों की ताखीर, वो दांतों के निशान, वो गाड़ी में जनाना परफ्यूम की महक, वो सब सानिया की वजह से था? क्या मेरा शौहर और मेरी बहन मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना खेल खेल रहे थे? मुझे याद आया कि शहरयार अक्सर सानिया की तारीफ करता और सानिया भी शहरयार भाई की रट लगाए रखती। मुझे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब वो दोनों अकेले बातें करते और मैं बेवकूफ़ उन्हें जीजा साली की हंसी मजाक समझती रही। मुझे शदीद मतली महसूस हुई। मैं वहीं फर्श पे बैठ गई और दोनों झुमके मेरी गोद में गिर गए। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। अब सिर्फ नफरत थी, आग थी जो मेरे अंदर भड़क रही थी। मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगी। इस धोखे का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अभी मैं इसी सदमे की कैफियत में थी कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने चौंक के मुड़ के देखा तो सानिया दरवाजे पे खड़ी थी। उसे कांधे पे यूनिवर्सिटी का बैग लटका रखा था। मुझे ज़मीन पे बैठा देख के और मेरी गोद में वो झुमके देख के उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। उसके हाथ से बैग छूट के गिर गया और उसकी आंखों में ऐसा खौफ उभरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो वहीं दरवाजे में बुत बनी खड़ी रही जैसे उसकी रूह फना हो गई हो। कमरे में मौत का सा सकूत था। सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दोनों झुमके उठाए और लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हो गई। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं सानिया की तरफ बढ़ी और उसके बिल्कुल करीब जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के मरी हुई आवाज़ में पूछा कि सानिया, ये क्या है? ये तुम्हारा झुमका शहरयार की गाड़ी में क्या कर रहा था? और तुम दोनों ने मेरे साथ ये क्या किया है? सानिया के होंठ कांपे मगर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो धड़ाम से मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पाँव पकड़ के रोने लगी। उसका ये रद्द अमल मेरे लिए काफ़ी था। ये उसके जुर्म का एतराफ़ था। मेरा दिल किरची किरची होके बिखर गया। मेरी अपनी बहन मेरी दुश्मन निकली थी। मैंने नफरत से अपना पाँव छुड़ाया और पीछे हट गई। मुझे उससे घिन आ रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने होंगे। मुझे लगा कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। मेरा शौहर भी गया और मेरी बहन भी। मैं वहाँ एक लम्हा भी मज़ीद रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन सानिया ने हिचकियों के दरमियान जो जुमला बोला उसने मुझे वहीं रोक दिया। उसे रोते हुए कहा, बाजी, खुदा के लिए जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। मैं कसम खाती हूँ कि शहरयार भाई और मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं। हम तो बस। वो बात अधूरी छोड़ के मज़ीद जोर से रोने लगी। उसकी बात में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई की झलक थी, या शायद मैं भी अब बेवकूफ़ बनना चाहती थी। मैंने उसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ा और चीख के पूछा कि अगर गलत रिश्ता नहीं है तो फिर क्या है? सच बताओ मुझे, वरना मैं आज सबको जमा करके तुम्हारा और शहरयार का कट्टा चट्टा खोल दूंगी। बताओ मुझे कि ये झुमका वहाँ कैसे पहुंचा और शहरयार के जिस्म पे वो निशान किसके हैं? सानिया ने डरी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और कांपते हुए कहा, बाजी, अगर मैंने सच बता दिया तो शहरयार भाई मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ आप खामोश रहें वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शहरयार भाई सिर्फ आपकी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। सानिया के ये अल्फाज मेरे दिमाग को मज़ीद उलझा गए। कौन लोग जान से मार देंगे? मेरी वजह से? ये सब क्या पहेलियाँ थीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात तय थी कि मामला सिर्फ बेवफाई का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और खौफनाक राज छुपा था। एक ऐसा राज जिसकी कीमत शायद खून से चुकानी पड़ने वाली थी। मैंने सानिया को वहीं रोता छोड़ा और घर से निकल आई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं सानिया की बात पे यकीन करके खामोश हो जाऊं और घुट घुट के मर जाऊं, या फिर खुद इस राज का पीछा करूं और देखूं कि आखिर वो कौन सी मुसीबत है जिसने मेरे शौहर को यूं जकड़ रखा है। सड़क पे चलते हुए मुझे हर चेहरा मशकूक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर पहुंच के मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को जब शहरयार आया तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो भी खामोशी से लेट गया। लेकिन आज मैंने फैसला किया कि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। अब मैं खुद देखूंगी कि रात के अंधेरे में मेरा शौहर और मेरी बहन कहाँ जाते हैं और वो कौन सी ताकत है जिससे वो दोनों इतना डरते हैं। शक की दीमक अब अपना काम कर चुकी थी और अब सिर्फ खोखला ढांचा बचा था। उसे गिरने से बचाने के लिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना ही था, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ता। मेरी जंग अब शुरू हुई थी, खामोश जंग, जो अपनों के खिलाफ भी थी और अपनों के लिए भी थी। मैंने शहरयार के चेहरे पर मौजूद नील के निशानों को गौर से देखा और दिल में अहद किया कि जिसने भी मेरे शौहर का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि सानिया के सब में क्या किरदार है, और वो झुमका गाड़ी में कैसे आया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, और मैं बस आने वाले तूफान की आहट सुन रही थी जो मेरी ज़िंदगी को तहबाला करने वाला था। सानिया के इस जुमले ने वो लोग शहरयार को मार देंगे मेरे दिमाग में भूचाल बर्पा कर दिया। मैं अपने घर वापस तो आ गई, मगर मेरा वजूद वहीं सानिया के कदमों में पड़ा रह गया था। मेरा घर जो कभी सुकून का गहवारा था, अब मुझे कब्रिस्तान लग रहा था, जहां हम दो जिंदा लाशें सांस ले रही थीं। मैं बिस्तर पे लेटी छत को घूर रही थी, और शहरयार मेरे बराबर में गहरी मगर बेचैन नींद सो रहा था। उसके माथे पे पसीने के कतरे थे, और वो नींद में भी करा रहा था, जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हो। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे झंझोड़ के उठा दूं और पूछूं कि आखिर वो कौन सी मुसीबत है जिसने हम सबकी खुशियां निगल ली। मगर सानिया की वार्निंग मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर मैंने कुछ कहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हमारे घर में एक अजीब सी मनहूस खामोशी छाई हुई थी। शहरयार हस्बे मामूल खामोशी से उठा और तैयार होने लगा। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मगर मेरे हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। मेरा ध्यान शहरयार की हर हरकत पे था। वो आज ज़्यादा परेशान लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। जब वो चाय का कप उठा रहा था तो चाय छलक के मेज़ पे गिर गई। उसे घबरा के मेरी तरफ देखा, जैसे किसी बच्चे ने गलती कर दी हो और मार खाने के डर से सहमा हुआ हो। उसकी आंखों में वो खौफ देख के मेरा दिल पसीज गया, मगर फिर फौरन ही वो झुमका और सानिया का एतराफ़ मेरे जहन में उभरा, और हमदर्दी की जगह दोबारा शक और गुस्से ने ले ली। मैंने बिना कुछ कहे कपड़ा ला के मेज़ साफ की। शहरयार ने दबी हुई आवाज़ में सॉरी कहा और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने घर के दरवाजे मुक़फ़ल कर दिए, और एक बार फिर सोचो कि भंवर में डूब गई। सानिया का रवैया भी बदल चुका था। वो जो रोज़ाना मुझे कॉल करती है, अब उसका कोई फ़ोन ना आता। मैंने 2-3 बार उसे मिलाने की कोशिश की, मगर उसका नंबर मसरूफ़ या वो उठा नहीं रही थी। मेरा शक अब यकीन की सरहदों को छू रहा था। मुझे लग रहा था कि ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लोग और जान से मार देने वाली कहानी शायद सिर्फ़ एक ड्रामा है, ताकि मैं खामोश रहूं और ये अपना घिनौना खेल जारी रख सकें। शक इंसान को पागल कर देता है, और मैं भी पागल हो रही थी। मैं घर के कोनों में छुप के शहरयार की चीज़ों की तलाशी लेती रही, मगर मुझे झुमके के अलावा और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। चंद दिन इसी तरह अज़ियत में गुजरे। शहरयार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसके जिस्म पे सिर्फ निशान नहीं थे, बल्कि वो लंगड़ा के चलने लगा। एक रात जब वो घर आया तो उसके होंठ फटे और आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी। मैंने देख के भी अनजान बनने की कोशिश की, मगर रहा न गया। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसके पास गई और उसके जख्म पे रुई रखने लगी, तो वो दर्द से बिलबिला उठा और मेरा हाथ झटक दिया। उसे नज़रें चुराते हुए कहा कि बस गेट से टकरा गया था, अंधेरे में, तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूँगा। उसका ये झूठ मुझे आग लगा गया। कौन सा गेट ऐसा है जो इंसान का होंठ फाड़ दे और आंख सुझा दे। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उसी रात मैंने देखा कि शहरयार अपने फ़ोन पे किसी को मैसेज कर रहा है। उसकी उंगलियां तेज़ी से चल रही थीं और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने सोने का ड्रामा किया और किन अखियों से देखने लगी। जैसे ही उसने फ़ोन तकिए के नीचे रखा और वॉशरूम गया, मैंने तेज़ी से उसका फ़ोन निकाला, मगर बदकिस्मती से वो लॉक था। अलबत्ता स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन अभी भी चमक रहा था, जिस पे लिखा था, आज रात का इंतज़ाम हो गया, देर मत करना वरना नताइज बुरे होंगे। ये मैसेज पढ़ते ही मेरा खून जम गया। ये नंबर महफूज नहीं था, बल्कि अनजान नंबर था, लेकिन ज़ुबान और लहजा धमकी आमेज था। मैंने जल्दी से फ़ोन वापस रख दिया और आंखें बंद कर ली। शहरयार वापस आया और फ़ोन चेक करके लेट गया। उस रात मुझे यकीन हो गया कि मामला कुछ और है। लेकिन क्या सानिया भी इस धमकी का हिस्सा थी? क्या वो शहरयार के साथ मिली हुई थी? ये गुत्थी सुलझाने के बजाय उलझती जा रही थी। अगले दिन दोपहर को मैंने छत से देखा कि सानिया हमारे घर की गली के कोने पे खड़ी है। वो बार बार हमारे घर की तरफ देख रही थी और फ़ोन कान से लगाए हुए थी। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने सोचा नीचे जाके उसे पकड़ लूँ, मगर फिर मैं रुक गई। मैं देखना चाहती थी कि वो यहाँ क्यों आई है। थोड़ी देर बाद शहरयार की बाइक दूर से आती दिखाई दी। हालांकि उसके आने का वक्त नहीं था। वो लंच ब्रेक में कभी घर नहीं आता था। शहरयार ने गली के मोड़ पे बाइक रोकी। सानिया जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसने अपने बैग से कोई लिफाफा निकाल कर शहरयार को दिया। शहरयार ने इधर उधर देखा, जैसे चोरी करते हुए डर रहा हो, और लिफाफा जल्दी से जेब में डाल लिया। फिर दोनों में कुछ तल्ख कलामी हुई। सानिया रो रही थी और हाथ जोड़ रही थी, जबकि शहरयार गुस्से में अपना सर पीट रहा था।
یہ منظر دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اب میرے لیے کافی ثبوت تھا۔ وہ دونوں ملتے تھے، چھپ کے ملتے تھے، اور یقیناً وہ لفافہ پیسوں کا یا کسی تحفے کا ہوگا جو ثانیہ نے اسے دیا۔ میں چھت سے نیچے بھاگی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، مگر جب تک میں گیٹ پہ پہنچی وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں وہیں گیٹ پکڑ کے رہ گئی اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا، آج رات اس کھیل کا آخری حصہ ہوگا۔ آج رات میں فیصلہ کر کے رہوں گی کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے یا ان دونوں کو رسوا کر کے چھوڑنا ہے۔ شام ہوتے ہی گھر کا ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا۔ شہریار جلدی گھر آ گیا جو کہ حیران کن تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا اور ناخن چبا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، آج جلدی آ گئے؟ تو وہ چڑھ کے بولا بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے یا کسی وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ شہریار نے کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ میں بھی لیٹ گئی، مگر میں جاگ رہی تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب شہریار کے فون پہ ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اسے فوراً فون دیکھا اور دھیرے سے بستر سے اٹھا۔ اس نے بہت آہستگی سے الماری کھولی اور کالے رنگ کی چادر اوڑھ لی تاکہ اندھیرے میں نظر نہ آئے۔ وہ بلی کے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے چند سیکنڈ انتظار کیا اور پھر میں بھی ننگے پاؤں اس کے پیچھے نکلی۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں نے دیکھا وہ صحن سے گزر کے پچھلے دروازے کی طرف جا رہا ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ اسے بہت احتیاط سے کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا۔ میں نے دروازے کی درز سے دیکھا تو باہر گلی میں اندھیرا تھا، مگر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں مجھے ایک اور سایہ نظر آیا۔ میرا شک درست نکلا، وہ سایہ ثانیہ کا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی اور اس نے بھی سر پہ بڑی چادر لے رکھی تھی۔ شہریار سیدھا اس کے پاس گیا۔ ثانیہ نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دونوں تیز قدموں سے گلی کے اندھیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے پیروں میں چپل پہنی اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے ان کے پیچھے لپکی۔ اب یہ خاموش جنگ ختم ہونے والی تھی۔ اب میں صرف تماشائی نہیں تھی بلکہ میں اس ڈرامے کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ دونوں کافی تیز چل رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے۔ میں دیواروں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ شہر کے گنجان علاقے سے نکل ویران سڑک کی طرف مڑ گئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ دن میں بھی جانے سے گھبراتے۔ پرانے گودام اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں یہاں کا مقدر تھیں۔ خوف میرے رگوں پے میں سرایت کر رہا تھا، مگر غصہ اور تجسس خوف پہ بھاری تھا۔ میرے ذہن میں ہزار سوال تھے کہ یہ دونوں اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا یہ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا یہاں کوئی اور ان کا انتظار کر رہا ہے؟ چلتے چلتے وہ ایک قدیم اور شکستہ عمارت کے سامنے رک گئے۔ یہ شاید پرانے زمانے کی کوئی حویلی یا فیکٹری تھی جس کی دیواریں گر چکی تھیں اور لوہے کا بڑا زنگ آلود گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ماحول میں عجیب سی وحشت تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں۔ شہریار اور ثانیہ گیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں گیٹ کے پاس پہنچی اور اندر جھانکا تو دیکھا کہ اندر گھپ اندھیرا ہے۔ بس صحن کے بیچوں بیچ ایک کمرے سے مدھم سی پیلی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے دل کڑا کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ میرے پاؤں کے نیچے خشک پتے چرچرائے تو میں ڈر کے رک گئی، مگر شاید انہوں نے نہیں سنا۔ وہ دونوں اس روشن کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دبے پاؤں سائے کی طرح ان کے پیچھے چلتی رہی۔ جب میں اس کمرے کے قریب پہنچی تو مجھے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں نارمل نہیں تھی، وہاں کسی کے گرانے کی اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی ٹوٹی ہوئی جالی سے اندر جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا پورا جسم مفلوج ہو کے رہ گیا۔ شہریار سر جھکائے کھڑا تھا اور ثانیہ اس کے پیچھے سہمی کھڑی تھی۔ ان کے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے کا ماحول بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی تیسرا موجود ہے۔ ایک سایہ کرسی پہ بیٹھا ہل رہا تھا جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی، آ گئے تم دونوں۔ میں سمجھی تھی کہ آج تم دھوکہ دو گے۔ آواز کسی عورت کی تھی مگر اس میں مٹھاس نہیں، زہر تھا۔ شہریار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں آ گیا ہوں، پلیز ثانیہ کو جانے دے، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سائے نے ایک زوردار کہکہا لگایا، ایسا شیطانی کہکہا کہ میرا دل خشک ہو کے رہ گیا۔ اس نے کہا، تعلق تو اب تم سب کا ہے، تمہارا بھی، اس سالی کا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، جو گھر میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میری بیوی کا نام سن کے شہریار تڑپ اٹھا اور ثانیہ نے سسکاری بھری۔ میں باہر کھڑی کانپ رہی تھی کہ اس عورت کو میرا کیسے پتا، اور یہ ہے کون؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ عورت سائے سے نکل کے روشنی میں آئی۔ اس کا حلیہ دیکھ کے میں چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی،
اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا کوڑا تھا اور آنکھوں میں جنونیت۔ اس نے ہاتھ اچانک اٹھایا اور کوڑا ہوا میں لہرایا جو سیدھا شہریار کی پیٹھ پہ لگا۔ شہریار کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ثانیہ آگے بڑھی اسے بچانے کے لیے، مگر اس عورت نے اسے دھکا دے دیا۔ یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میرے شوہر کو کوئی میری آنکھوں کے سامنے مار رہا تھا اور میں چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کا شک ختم ہو گیا اور اب صرف اپنے شوہر کو بچانے کا جنون باقی رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کون ہے اور شہریار نے کیا کیا ہے۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ میرا شوہر کسی ناجائز تعلق میں نہیں بلکہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے، اور ثانیہ بھی اس کی مددگار ہے، غدار نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ڈنڈا یا پتھر ملے۔ میں اب خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی تھی۔ راز کا پردہ اٹھنے والا تھا اور یہ پردہ بہت خوفناک تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم جس دلدل میں ہیں وہ شک کی نہیں بلکہ موت کی دلدل ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ میرا شیر جیسا بہادر شوہر آج اتنا بے بس کیوں ہے؟ اس عورت کے آگے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ کیوں مار کھا رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا ہے، یا وہ کسی ایسی مجبوری میں جکڑا ہوا ہے جس کی زنجیریں نظر نہیں آ رہی؟ وہ عورت شہریار کے قریب گئی اور اسے بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور دانت پیس کے بولی، تم نے پھر تاخیر کر دی شہریار۔ مجھے انتظار پسند نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا میٹر کتنی جلدی گھومتا ہے۔ اگر آئندہ تم نے 1 منٹ بھی لیٹ کیا تو میں وہ کروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہریار نے ہامتے ہوئے کہا، میڈم میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں اور میں آپ کا 1 1 روپیہ چکا دوں گی، بس میری عزت پہ آنچ نہ آنے دیں۔ میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سن کے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ وہاں پٹ رہا تھا، ذلیل ہو رہا تھا، اور پھر بھی اسے میری فکر تھی۔ وہ میری خاطر یہ سب برداشت کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ آخر کون سا روپیہ، کون سا قرضہ؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس عورت نے حقارت سے شہریار کو دھکا دیا اور وہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ ثانیہ آگے بڑھی اور شہریار کو سہارا دینے کی کوشش کی تو اس عورت نے ثانیہ کے ہاتھ پہ بھی ڈنڈا مارا۔ ثانیہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ظلم، یہ بربریت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اندر جاؤں اور اس چڑیل کا گلا دبا دوں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس جہنم سے نکال لاؤں، مگر میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ خوف اور صدمے نے میرے اعصاب کو مفلوج کر دیا۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کے میں کھڑی رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ میں نے آخری بار شہریار کو دیکھا جو زمین پہ بڑا کھانس رہا تھا اور وہ ظالم عورت اس کے سر پہ کھڑی کہے لگا رہی تھی۔ یہ منظر میری برداشت کی حد سے باہر تھا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا اب دل بند ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اور میں وہیں گیٹ کے پاس اینٹوں کے ڈھیر پر دھڑام سے گر پڑی۔ میرے گرنے کی آواز شاید اندر بھی گئی ہوگی، مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں گہری اور تاریک خلیج میں گرتی چلی گئی، جہاں نہ کوئی درد تھا نہ کوئی آواز، بس ایک سکون تھا، موت جیسا سکون۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی پلکیں بہت بھاری محسوس ہوئیں، جیسے کسی نے ان پہ وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی تو مجھے دھندلا سا نظر آیا۔ سفید چھت، سفید دیواریں اور ہوا میں پھیلی ہوئی مخصوص جراثیم کش دوائیوں کی بو میرے دماغ کو بیدار کر گئی۔ میں کسی ہسپتال میں تھی۔ میرے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بائیں ہاتھ کو کسی نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا تو ثانیہ میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ جیسے ہی اس نے مجھے ہوش میں دیکھا تو میرے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ باجی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا کہ شہریار کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے ابھی اسی وقت۔ ثانیہ نے مجھے زبردستی لٹا دیا اور روتے ہوئے بولی کہ وہ ٹھیک ہے باجی، وہ باہر ڈاکٹر کے پاس ہے، انہیں مرہم پٹی ہو رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ محفوظ ہیں۔ میں نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کے بھینچ لیا اور سختی سے پوچھا کہ مجھے اب سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ ثانیہ، وہ عورت کون تھی؟ شہریار وہاں کیوں مار کھا رہا تھا اور تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اگر تم نے آج جھوٹ بولا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ مجھ سے یہ سسپنس برداشت نہیں ہوتا۔ ثانیہ نے ڈری ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔
اس نے کانپتے ہوئے اگین ثانیہ نے ڈری ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ باجی، ایک بہت لمبی اور دردناک داستان ہے، ایسی داستان جو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ میں نے چیخ کے کہا کہ بتاؤ مجھے سب جاننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ ثانیہ نے ایک لمبی سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھ کے جو الفاظ بولے وہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس نے کہا باجی، وہ عورت شہر کی سب سے بڑی سود خور اور بلیک میلر ہے۔ شہریار بھائی وہاں اپنی خوشی سے یا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ وہ ہمارے بابا کے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ بابا کا نام سن کے میں سن ہو گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا پاپا، لیکن بابا تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ تو اتنے نیک انسان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولی، نہیں باجی، بابا ویسے نہیں تھے جیسا ہم سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کے لیے ایک شریف افسر تھے، لیکن ان کی ایک خفیہ زندگی بھی تھی۔ انہیں جوئے اور سٹے کی لت تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اس ظالم عورت بیگم شمیم سے بھاری سود پہ قرضہ لیا۔ کروڑوں روپے کا قرضہ بابا نے سوچا تھا کہ وہ جوئے میں جیت کے واپس کر دیں گے، مگر وہ ہارتے گئے اور قرضہ بڑھتا گیا، سود در سود بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ رقم اتنی ہو گئی کہ ہمارا گھر اور سب کچھ بیچ کے بھی ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ جب بیگم شمیم نے پیسوں کا تقاضا کیا تو بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں پتھر کے بت کی طرح بستر پہ بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ جس کی میں پوجا کرتی تھی وہ ہمارے لیے کانٹے بو کے گیا ہے۔ ثانیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے بات جاری رکھی کہ بابا کے مرنے کے بعد بیگم شمیم کے گنڈے ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر انہیں پیسے نہ دیے گئے تو وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ وہ مجھے اور آپ کو اپنے کوٹھے پہ بٹھانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے معاہدے پہ دستخط کیے تھے کہ اگر وہ پیسے نہ دے سکا تو اس کی بیٹیاں یہ قرضہ چکائیں گی۔ یہ سن کے میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، میرا خون جم گیا۔ میرے باپ نے مجھے گروی رکھ دیا تھا، یہ کیسا باپ تھا؟ ثانیہ نے کہا کہ جب شہریار بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اکیلے اس عورت کے پاس گئے۔ آپ کی شادی کو تب صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ شہریار بھائی نے اس عورت کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا کہ میری بیوی اور سالی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا، میں تمہارا سارا قرضہ اتاروں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ اس عورت نے شہریار بھائی کے سامنے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ جب تک پیسے واپس نہیں ہوتے شہریار بھائی کو اس کا غلام بننا پڑے گا۔ اسے ہر رات وہاں آ کے اس عورت کے وحشی کتوں اور اس کے کوڑوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ نفسیاتی عورت ہے باجی، اسے مردوں کو تکلیف دے کے سکون ملتا ہے۔ اس نے شہریار بھائی کو کہا کہ اگر تم نے پولیس کو بتایا یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی کی نازیبا ویڈیوز جو اس نے کہیں سے بنوا لی تھی وائرل کر دوں گی اور اسے اٹھا لوں گی۔ بس اسی دن سے شہریار بھائی روز رات کو وہاں جاتے ہیں، اس کے ظلم سہتے ہیں، اس کی مار کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ آپ اور میں اپنے گھر میں عزت سے رہ سکیں اور آپ کو اس گندگی کی ہوا بھی نہ لگے۔ وہ جھمکا جو آپ کو گاڑی سے ملا وہ میرا ہی تھا۔ ایک دن مجھے پتہ چل گیا اور میں چھپ کے وہاں گئی شہریار بھائی کو بچانے کے لیے۔ وہاں ہاتھا پائی میں میرا جھمکا گر گیا جس سے شہریار بھائی نے اٹھا لیا تھا، مگر آپ کو کچھ نہیں بتایا تاکہ آپ کی نظر میں بابا کا احترام نہ گرے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ وہ خود زخم سہتے رہے مگر آپ کے دل کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ ثانیہ خاموش ہو گئی مگر کمرے میں اس کی آواز کی باز گشت ابھی بھی گونج رہی تھی۔ میں بے جان سی بیٹھی تھی، میرے آنسو رک چکے تھے کیونکہ صدمہ آنسوؤں سے بہت بڑا تھا۔ میرا شوہر جسے میں شک کی نظر سے دیکھتی تھی، جسے میں بے وفا اور بد کردار سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک دیوتا تھا، ایک ایسا محافظ جس نے میری عزت کی خاطر خود کو جہنم میں جھونک دیا، اور میرا باپ جسے میں فرشتہ سمجھتی تھی وہ ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک گیا۔ مجھے اپنے سوچ پہ، اپنے وجود پہ گھن آنے لگی۔ میں نے شہریار کے ہر زخم کا ذمہ دار خود کو سمجھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کی بے رخی سمجھا جبکہ وہ اپنی چیخیں اپنے اندر دبا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کے جاؤں اور شہریار کے قدموں میں گر جاؤں، اس کے زخموں کو چوم لوں، اس سے معافی مانگوں۔ میں نے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، میرا سر چکرا رہا تھا مگر اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ننگے پاؤں ہی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سامنے شہریار کھڑا تھا، اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی اور ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک کمزور سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ تم ہوش میں آ گئی، شکر ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور ٹوٹ کے بکھر گئی۔ میں نے دوڑ کے اسے گلے لگا لیا اور تھاڑے مار کے رونے لگی۔ میں اس کے سینے میں منہ چھپا کے رو رہی تھی اور وہ مجھے دلاسے دے رہا تھا جیسے درد اسے نہیں مجھے ملا ہو۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو شہریار، میں بہت بری ہوں، میں نے تم پہ شک کیا،
میں نے تمہیں دکھ دیا، حالانکہ تم میرے لیے اپنی جان دے رہے تھے۔ شہریار نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی۔ اس نے کہا، پگلی، محبت میں شک نہیں مان ہوتا ہے، اور میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کے لیے تو میں دنیا سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ یہ تو پھر ایک عورت تھی، مگر کہانی یہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ اب تمہیں سچ پتہ چل گیا ہے تو اب ہمیں مل کے اس مصیبت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اس بیگم شمیم کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی USB تھی۔ اس نے کہا، میں نے صرف مار نہیں کھائی بلکہ میں نے اس دوران اس کے سارے کالے دھندوں کے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ آج رات وہ آخری رات تھی جب اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اب اگلا وار ہمارا ہوگا۔ شہریار کے ہاتھ میں دبی وہ چھوٹی سی ڈیوائس ہماری زندگی کی تاریک رات کا سویرا بننے والی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے خاموشی سے بیگم شمیم کے سسٹم کو ہیک کر رہا تھا اور اس کے ہر غیر قانونی کام کا ریکارڈ جمع کر رہا تھا۔ اسے وہ USB مجھے تھمائی اور اپنے فون سے ایک نمبر ملایا جو سیدھا پولیس کے اعلیٰ افسر کا تھا۔ شہریار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ سارا ڈیٹا پولیس اور میڈیا کے چند بااعتماد ذرائع کو بھیج دیا۔ ابھی ہمیں ہسپتال سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شہر میں بونچال آ گیا۔ ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی کہ شہر کی معروف سماجی کارکن کے روپ میں چھپی مافیا کوئن بیگم شمیم کے ٹھکانوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہم گھر پہنچ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے۔ میری آنکھیں اسکرین پہ جمی تھی جہاں پولیس کی بھاری نفری اسی پرانی حویلی اور گودام کو گھیرے ہوئے تھی جہاں کل رات میرا شوہر اپنی عزت نیلام کر رہا تھا۔ پولیس بیگم شمیم کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب وہ غرور اور فرعونیت نہیں تھی بلکہ ذلت اور رسوائی کی خاک اڑ رہی تھی۔ اسے میڈیا کے کیمروں سے اپنا منہ چھپانا پڑ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے میرے باپ کو نگل لیا اور میرے شوہر کو نوچ کھایا، مگر آج وہ خود قانون کے شکنجے میں تڑپ رہی تھی۔ شہریار میرے پاس صوفے پہ بیٹھا تھا اور میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے زخم ابھی بھی تازہ تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سکون تھا۔ ثانیہ بھی ہمارے قدموں میں بیٹھی خوشی اور تشکر کے آنسو رو رہی تھی۔ اس رات ہمیں پہلی بار سکون کی نیند آئی۔ خوف کے وہ سائے جو ہمارے گھر کی دیواروں پہ منڈلاتے تھے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب شہریار اٹھا تو میں نے ناشتہ بنا کے اس کے سامنے رکھا اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں تم اکیلے یہ جنگ لڑتے رہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ شہریار نے مسکرا کے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کا وقار ختم ہو جاتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی اس احساس جرم میں جیو کہ تمہارا باپ تمہیں بیچ کر گیا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک اچھی یاد بننا چاہتا تھا، نہ کہ تمہارے باپ کی بری یاد دلانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل بھر آیا۔ اس شخص کی محبت کا معیار اتنا اونچا تھا اور میں اس کے گرد کی بھی برابر نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہریار کے جسمانی زخم تو بھر گئے مگر میرے دل پر ندامت کا جو زخم لگا تھا اسے بھرنے میں وقت لگا۔ مجھے اب اپنے باپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ہوس کی خاطر اپنی بیٹیوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی، مگر مجھے فخر تھا کہ مجھے شہریار جیسا جیون ساتھی ملا جس نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ محبت اپنوں کی خاطر کانٹوں پہ چلنے اور آگ میں کود جانے کا نام ہے۔